کہتے مگر ان بالوں کے سامنے اگر کوئی درود پڑتا تو ان بالوں میں ایسی مستی آ جاتی کہ بال ایک دوسرے سے لپیٹ جاتے، بال ایک دوسرے سے مل جاتے، جیسے جیسے درود پڑا جاتا بال ویسے ویسے مل جاتے، دونوں کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا، دونوں کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو سنو، ارے میرے نبی کے درود سننے کو پرکھنے والوں، میرے مصطفیٰ کے سلام سننے پہ دلیل مانگنے والوں، ہماری حیثیت اتنی نہیں کہ مصطفیٰ کے سننے کو پرکھے، ارے میرے نبی کے زلف کو دیکھو کہ اس کے سامنے درود پڑے تو وہ زلف بھی درود کی مستی میں ڈوب جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسی لیے تو میں میرے دوستوں آج ایک چیلنج بھری بات کہتا ہوں کہ یہ بات مہاراشٹر کی سرزمین کے لیے بھی چیلنج ہے، ہندوستان کی سرزمین کے لیے بھی چیلنج ہے، اور سائنس کے گھوڑے دوڑانے والے یورپ اور امریکہ کے ہوشیار ذہن رکھنے والے فلاسفروں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اگر درخت پیڑ سے نکال دو تو وہ سوکھ جائے، پھول اگر پیڑ سے نکال دو سوکھ جائے، پھل اگر شاخ سے توڑ دو تو سوکھ جائے، سوکھ جائے، پتا اگر پانی سے نکال دو سوکھ جائے، بال کو سر سے کٹ کر دو تو مردہ ہو جائے، مردہ ہو جائے، جانور کو ذبح کر کے خون نکال دو تو جان باقی نہیں رہے۔ تو آج کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پتا پیڑ کے بغیر زندہ ہے، پیڑ جڑ کے بغیر زندہ ہے، پھل شاخ کے بغیر زندہ ہے، پھول کلی کے بغیر زندہ ہے، مگر مسلمانوں یہ چیلنج ہے کہ اے نبی کی زندگی کو دیکھنے والوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھنے والوں، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی چیز اپنی حقیقت سے نکل جاتی ہے تو مردہ ہوتی ہے، نہ بڑاؤ رہتا ہے، نہ گھٹاؤ رہتا ہے، نہ چوڑاپن رہتا ہے، مگر مصطفیٰ کی نعمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نعمت منہ مبارک چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے کہ میرے نبی زندہ نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا بال بھی زندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی زندہ نہیں میرے مصطفیٰ کا زلف بھی زندہ ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو پیڑ کو جڑ سے نکال کے بڑا کر سکے، مگر یہ نبی کے منہ مبارک کی شان ہے کہ ہر سال بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اب کیا کہو گے، کیا کہو گے؟ اور یہ چیلنج ہے پوری انسانیت کے لیے کہ ایک بال بغیر جسم کے بڑھ رہا ہے نا، پوری انسانیت کے چیلنج ہے کہ ایک بال بغیر جسم کے بڑھ رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بال بغیر جسم کے بڑھ رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ گیا کہ بال تو بظاہر نبی سے دور ہے مگر بباطن نبی سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باطن میں نبی سے جڑا ہوا ہے اور نبی کے فیض سے مستفید ہے، نبی کی نسبت سے جڑا ہوا ہے۔ تو جو بال نبی کی نسبت کو چھیلے، جو بال مصطفیٰ کے سر کی نسبت لے لے تو 1400 سال ہو گئے، وہ بال بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اے مصطفیٰ آپ کی ذات کیا، آپ کی بال میں یہ شان ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھے ویسے ویسے آپ کا بال بڑھتا جائے، آپ کا بال بڑھتا جائے، بال بڑھتا جائے۔ اور سنو، یہ آقا کا منہ مبارک بھی ہے، نعمت بھی ہے، تبرک بھی ہے، اور بیماروں کی دوا بھی ہے، بیماروں کی دوا بھی ہے۔ ارے جب تک اہل مدینہ کے سامنے آقا تھے تو بیمار جاتا، آقا پانی میں ہاتھ ڈالتے تو رسول اللہ کا ہاتھ ڈالا ہوا پانی بیمار پی لیتا، سبحان اللہ، بیمار کوئی دوا نہ لیتا تھا اس وقت، کوئی حکیم کے پاس، کوئی ڈاکٹر کے پاس وہ بیمار نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ بیمار آقا کے پاس پانی کا لوٹا لے کے جاتا، آقا اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے، اور وہ ہاتھ 1 گھنٹہ نہیں ڈالتے، وہ ہاتھ 10 منٹ نہیں ڈالتے، وہ ہاتھ پورے 5 منٹ نہیں ڈالتے، ڈالتے نکال دیتے۔ تو ذرا دیکھیے، ایک بار ہاتھ ڈالا تو 1000 بیماریاں ہو،
سبحان اللہ آ کے ایک بار ڈالا، بیماریاں ہزار ہوں ایک ہی پانی سے اس کا علاج ہو گیا۔ تو آقا ظاہراً سامنے نہیں ہے، اب رسول اللہ پردے میں ہے، تو کیا وہ رسول اللہ پردے میں جانے کے بعد بھی مدینے والے دواخانے کو جاتے تھے؟ ارے نہیں، عقیدے صحابہ دیکھو، عقیدے صحابہ دیکھو کہ آقا پردے میں جانے کے بعد بھی وہ لوگ ڈاکٹر کے محتاج نہیں بنے۔ جب بیمار ہو جاتے تو ام المومنین ام سلمہ کے پاس پانی لے کے جاتے، ام المومنین کے پاس پانی لے کے جاتے اور پانی کا لوٹا لے کے کہتے کہ اماں جان بیمار ہوں دوا دو، تو ام المومنین کیا دوا دیتی؟ ایک شیشی لاتی، کھولتی تو اس میں میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک رہتے، میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک رہتے، وہ منہ مبارک پانی میں ڈبو دیتی، نکالتی، تب آدمی پانی پی لیتا تو اچھا ہو جاتا، بیمار پانی پی لیتا تو صحت مند ہو جاتا، اس بیمار کو شفا مل جاتی۔ تو میرے دوستو اب آخری پیغام سن لو کہ میرے نبی ہی نعمت نہیں بلکہ مصطفیٰ سے جو چیز جڑ جائے وہ بھی نعمت ہے، میرے آقا کے منہ مبارک بھی نعمت ہے۔ تو میرے آقا کے منہ مبارک کیا ہے؟ ارے جس مقام پہ میرے نبی کے منہ مبارک ہے تو سمجھو طاقت وہاں پر ہے، جس مقام پہ میرے نبی کے منہ مبارک ہے سمجھو امت کی عظمت وہاں پر ہے، جس مقام پہ نبی کے منہ مبارک ہے سمجھو امت کی رحمت وہاں پر ہے، جس مقام پہ نبی کے منہ مبارک ہے سمجھو امت کا وسیلہ وہاں پر ہے۔ تو ایک منہ مبارک حضرت خالد کے ٹوپی میں آ جائے تو حضرت خالد ہر میدان جیت لے، تو اورنگ آباد والوں تم تو خوش نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منہ مبارک ہے، یہ میرے نبی کے سر کا مقدس بال ہے جو بیماری میں شفا بن جائے، جنگ میں مدد بن جائے، بندے کا وسیلہ بن جائے، یہ نبی کا سر کا بال ہے۔ مگر اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں، ارے تمہارے پاس تو مصطفیٰ کا جبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت مصطفیٰ۔ تمہارے پاس تو میرے نبی کا پیرہن ہے، تمہارے پاس تو میرے نبی کا پہنا ہوا لباس ہے، تو وہ منہ مبارک جب صحابہ عقیدت سے اس کا پانی پیتے تو بیماری اچھی ہو جاتی، تو تم بھی اپنی دولت کو مصطفیٰ کا جبہ بناؤ، اور جب کبھی تمہیں مصیبت آ جائے تو آقا کے جبے کے دربار میں ٹھہر جاؤ، مصیبت ٹل جائے گی۔ رسول اللہ کے پیراہن کے بارگاہ میں ٹھہر جاؤ، مصیبت ٹل جائے گی، اس لیے کہ وہ معمولی نبی نہیں ہے، وہ ایسے نبی ہیں کہ چپا چپا چرچا ان کا ہے، نگر نگر چرچا ان کا ہے، ڈگر ڈگر چرچا ان کا ہے، خطا خطا ان کا چرچا ہے، وقت وقت ان کا چرچا ہے، ذرے ذرے میں ان کا چرچا ہے، دانے دانے میں ان کا چرچا ہے، دھڑکن دھڑکن میں ان کا چرچا ہے، ہر لحظ میں ان کا چرچا ہے، اور ہر خبر میں ان کا چرچا ہے۔ تو ایسے نبی کا میلاد بنانے ہم بیٹھے ہیں، تو اورنگ آباد والو خدا تمہیں خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، تحریک صدائے حق کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، نظر بس سے بچائے۔ اے مجھے کمال سخن سے نوازنے والوں، گر میں چپ رہوں بھی تو بھی نغمہ میرا سنائی دے۔ اہلیان اورنگ آباد، خدا حافظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔